فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا ان کلمات کو، حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے؟ آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے. وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں. اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں. دیکھیں، الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں. یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے. کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے. تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو. کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے. جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی. ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا. یہ بندہ مالدار اور تمنگر بن جائے گا. دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے. صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں. اور میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے. اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی. اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے. میت سامنے پڑا ہے، این سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وکبیرنا وہ بڑے ہیں، وذکرنا وہ مذکر ہیں، وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں. یہ دعا مانگ کے پھر کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ زندگی گزارنا تو کملی والی کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے. جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے لگے اتنے آگے نکل گئے. وجہ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا. کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے. اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورۃ والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس؟
اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے. ہنس پڑا, ہاتھ پہ ہاتھ مارا, کہ ہاں ہے. میں نے کہا وہ بتا دو. بتاؤں گا. میں نے کہا بتا دو, فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی. اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا. میں نے کہا تو چھپاتا ہے, میں بتاتا ہوں. باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا عمل بتاؤ. نہیں بتایا. میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے. میں سورۃ یہی والضحیٰ کا عمل, میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری. میں کہا پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے. میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے, میں بتاتا. تو مدد اس کے مطابق آتی ہے. اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں. جو اپنے بندوں کو, اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے, جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے, اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے. ہو بھلا کر بھلا, ہو بھلا سو بھلے کا بھلا, بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا. اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اب اس کے لفظوں پہ غور کریں. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ, اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے, اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر. اللہم ارحم امت محمد, اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما, رحمت فرما, مغفرت فرما. اللہم اصلح امت محمد, اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے, پریشانیاں دور کر دے. اللہم استر, اللہ ان کے پردے رکھ دے, امت محمدیہ کے پردے رکھ دے, امت محمدیہ کے پردے رکھ دے. اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا. اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہ پردے رکھ دے, پردے رکھ دے سب. اور اللہم اجبر, اللہم اجبر, کیا فرمایا؟ اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے, جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں, آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں, گھر ٹوٹنے والے ہیں, طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے, یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے. اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے, سب لوگوں کو. اللہم فرج, اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے, رزق کی کشادگی, صحت کی کشادگی, برکت کی کشادگی, رشتوں کے لیے کشادگی, کاروبار کے لیے کشادگی, زندگی کے سفر کے لیے کشادگی. اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر. اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا. ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا, حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں, بالکل آسان راستہ. فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے, کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا, اللہ تجھے ولایت دے دے گا. احساس, درد, غم, اللہ کو یہ پسند ہے, اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے. اس پورے کے پورے وظیفے میں, اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں ایک دفعہ بھی آپ نے لیے نہیں مانگا گیا. اللہم اغفر لامت محمد, اللہم ارحم امت محمد, اللہم اصلح امت محمد, اللہم استر امت محمد, اللہم اجبر, اللہم فرج, اللہم انصر. اللہ سب کی مدد فرما. اللہم اغفر لے, اللہ سب کو معاف کر دے. ایک چیز بھی آپ نے لی ہی نہیں مانگی. ایک ہے کہ مجھے دے دے, ایک ہے اس کو بھی دے دے, اس کو بھی دے دے, مجھے نہ دے, اس کو بھی دے دے, مجھے نہ دے. جو دوسروں کا فکر کرتا ہے, امت کے یہودی, عیسائی, ہندو, سکھ, نہ ماننے والے اور ماننے والے مسلمان, ان سب کا جو فکر کرتا ہے, اللہ اسے سب سے زیادہ بھی دیتا ہے, اللہ اسے جھکتا بھی دیتا ہے. یہ جو عمل ہے نا, یہ عمل عجب عمل ہے, عجب عمل ہے. یہ کاغذ جتنے پڑے ہیں دیکھیں کتنی تعداد میں ہیں جو مجھے دیے ہیں. یہ عمل ہے. امام جلیل یمنی یافعی فرماتے ہیں ہم چند دوست مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے, سنا ہے کوہ لبنان میں وہاں عابد رہتے ہیں, زاہد رہتے ہیں, ابدال رہتے ہیں, شاید ہماری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے. کہنے لگے ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے, ہمیں کوئی ہستی نہ ملی. اسی دوران میں میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی اور میں چلنے سے عاجز ہو گیا. آخر میں بلند پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا.
میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں پر آرام کرو، ہم اطراف میں گھوم کر آتے ہیں کہ شاید کوئی ابدال مل جائے، کوئی درویش مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، اس کی ہم زیارت کر لیں، دعا کرا لیں۔ وہ دونوں چلے گئے، میں اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، حتیٰ کہ رات ہو گئی، وہ نہ آئے۔ اکیلا پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا، بھوک، پیاس، دکھ، تکلیف، پاؤں کی تکلیف، پردیسی، مسافر، بیابان، جنگل۔ دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا۔ وہاں وضو میں کے لیے کھڑا ہوا تو اثناء نماز کسی تلاوت والی کی آواز سنائی دی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک غار نظر آیا، میں دیکھا تو ایک بزرگ ہیں اور وہ بھی نابینا ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب کر کے پوچھا انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا جی میں آدمی میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ اور پھر انہوں نے حیرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہاں 30 سال سے ہوں اور آج تک میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ کتنے سال سے؟ 30 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، آج تک ایک آدمی نہیں دیکھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ تم لگتا ہے تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں آگے چل کے دیکھا تو غار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن تھکان بہت زیادہ تھی، مجھے نیند آ گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہیں آواز دی کہ اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف تھے۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ جب عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جو یہ دعا میں نے ابھی پڑھی ہے، صرف 3 مرتبہ پڑھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ عارف شاذلی ابو نعیم اصفہانی کے ساتھ لکھی ہے جب ہم مغرب سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا یا شیخ آپ امت کی مغفرت والی یہ دعا آپ کو کس نے سکھائی؟ یہ آپ کو موتی ملا تو کہاں سے ملا؟ یہ سن کر اس نابینا بزرگ نے یوں فرمایا جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور دنیا میں اس وقت اربوں کی آبادی ہے، کروڑوں کی نہیں، اربوں میں صرف 40 ابدال ہیں، 40 ابدال ہیں پوری دنیا میں۔ اور فرمایا جو شخص اس کو 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیتا ہے، 3 دفعہ اس دعا کو روزانہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا یا شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا بتلا دیں۔ اس نابینا شیخ نے فرمایا او اللہ کے بندے یہ ایک راز ہے، اس دعا کی حقیقت سننے کی تم میں طلب تو ہے لیکن تاب نہیں ہے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارے دل میں کتنا ہو سکتا ہے؟ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ عارف باللہ شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں وہ دعا یہی ہے جو ابدال مانگتے ہیں، ابرار مانگتے ہیں، غوث مانگتے ہیں، ولی مانگتے ہیں، کتب مانگتے ہیں، اولیاء مانگتے ہیں، اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ اور اولیاء کاملین نے فرمایا یہ دعا خصوصی طور پہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھائی ہے ان اولیاء کو۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اس سے فوری عطا فرمایا، اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ حضرت علی ایک سفر میں تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا؟ کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ بستر میں پڑی ہے، اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں۔ آپ نے فرمایا
کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھتی، اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں سو نہیں سکی، در سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا، جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے علی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی ٹوٹی ہوئی نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبق رفتار تھا، اور سب سے لاجواب تھا۔ آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی، کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی، اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا، اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا، لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا، فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے، اور پھر شفاف پانی جب نکلا فرمایا یہ پانی پیو، مشکیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ۔ قافلہ چلتا رہا، آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ۔ آپ نے کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے، خوش قسمت ہیں۔ اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی، یہ عمل فرمایا، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا، اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا، اس 17 دن میں ہم نے کھایا، لوگوں کو کھلایا، جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے، دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا، پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا۔ 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی، جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ، کھانا، وہی سارا توشہ موجود تھا۔ آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے، آپ اس کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے اس کو جا کے دیکھا، لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے۔ اس نے کہا جوا کھیلتا تھا، سب کچھ ہار بیٹھا ہوں، ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، تو ایسا کر پتھر پہ پتھر مار، پھر ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا۔ آپ بیٹھ گئے، اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا، اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا، آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی، اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے۔ آپ نے سارا سونا اس کو دیا، چل پڑے۔ سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، ایک بوڑھا گدھا ہے، اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں، گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے کے پہ مسلط ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے، وہ نیچے نہیں اتر رہا، ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی پھنکار سے عصا جل جاتا ہے، اور جلا ہوا عصا دکھایا، ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ پھنکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے، وہ مسلط ہے گدھے پہ، ہم پیدل چل رہے ہیں، منزل پہ ہے، سانپ مسلط ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے، اس درخت سے باندھ دو، اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور تیسرے رخ ہوئے، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا، سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا۔
आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा, आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें। चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आए बिस्मिल्लाह करके इस दुआ को पहले सुनते हैं। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने उससे फौरी अता फरमाया, वरना उसकी निस्बत अता फरमाई, और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना चंद दिनों में। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। मेरी एक दरखास्त है, सूरत इखलास 2 तस्बीह जिंदगी का मामूल बना लें, इसको तो कभी ना छोड़ें। क्या ख्याल है? 2 तस्बीह जिंदगी का मामूल बना लें, इसको कभी ना छोड़ें। उसका फायदा क्या होगा? उसके अनोखा फायदा होगा। अल्लाह पाक ना नूर की बरकत से, अमाल की बरकत से नस्लों में नूर और खैर अता फरमाते हैं। फिर नस्लों में वह नूर चलता है, नस्लों में वह बरकतें चलती हैं। बाजों का दूसरी नस्ल में, बाजों का तीसरी नस्ल में, और बाजों का उसी नस्ल में। अर्ज कर रहा था कि अपनी जिंदगी में इस नूर की रोशनी को साथ लेकर चले। 2 तस्बीह सूरत इखलास की तो जिंदगी में न छोड़े। सफर में जा रहे हैं, हजर में जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, पैदल चलते पढ़ लें, गाड़ी चलाते पढ़ लें, गाड़ी में बैठे पढ़ लें, कहीं दफ्तर में बैठ के पढ़ लें, मजबूरन वुजू नहीं तो भी पढ़ लें, पर छोड़े नहीं। क्यों? आपकी जिंदगी में इसका नूर नस्लों में मुंतकिल होगा, और इसका नूर नस्लों में जाएगा, और नस्लों में रिस्क, दौलत, इज्जत के अल्लाह दरवाजे खोल के दिखाएगा। ऐसा नूर मिलेगा आप सोच नहीं सकते, ऐसा नूर मिलेगा। कौन सा मुसलमान है जो कहता है मुझे सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत इखलास नहीं आती? हर बंदे को आती है। अगर कोई कमजोर इल्म रखने वाला है तो थोड़ी सी मेहनत करे, याद करे, तो उसको याद हो सकता है, उसको याद हो सकता है। एक मैं आपको अजीब बात बताऊं, शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, शाज़ली सिलसिला, कि जब तो अल्लाह से खालिस मोहब्बत करना चाहता है और चाहता है कि अल्लाह उसके हबीब की खालिस मोहब्बत तेरे दिल में उतर जाए, अल्लाह उसके हबीब की खालिस मोहब्बत तेरे दिल में उतर जाए, और क़यामत के दिन जब ऐलान हो वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिम इलादा हो जाएं, हमारे दोस्त इलादा हो जाएं, वली इलादा हो जाएं, बदकार इलादा हो जाएं, तो उस वक्त तू अल्लाह के दोस्तों की लिस्ट में हो तो एक अमल कर ले। फरमाते हैं वो अमल है कि सूरत इखलास को अपने दिल की दुनिया में जगा दे। अल्लाह अकबर। शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और फरमाया जो सूरत इखलास पढ़ेगा वो हालत ईमान से दुनिया से रुखसत होगा, हालत ईमान दुनिया में से रुखसत होगा, और ईमान की आखिरी कैफियत में रुखसत होगा। और एक अल्लाह के वली ने अपना मुशाहदा बयान किया, मेरे पास लोग आए रिस्क की तंगी में मुब्तला थे, मेरे पास लोग आए बदहाल हो चुके थे, मेरे पास ऐसे लोग आए जिनकी तनख्वाहें बचती नहीं थी, मेरे पास ऐसे लोग आए जिनके घर में झगड़े नाचाकियां थीं, और मेरे पास ऐसे लोग आए जिनकी जिंदगियां तंग थीं और जो नेकी करना चाहते थे कर नहीं सकते थे, खैर में आना चाहते थे आ नहीं सकते थे, और बुराइयां उनका रास्ता छोटी नहीं थी और नेकी के दरवाजे बंद थे। कहा, मैंने उनसे कहा कि 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह की पढ़ लो। जब से उन्होंने पढ़ना शुरू किया सूरत कुल हुवल्लाह उनका जामिन बन गया, और सूरत इखलास उनका सहारा बन गई, और सूरत इखलास उनका साथी बन गई, और सूरत इखलास उनका मुहाफिज बन गई, और सूरत इखलास उनका मुआविन बन गई, और सूरत इखलास उनको जिंदगी में लेकर चलने वाली रोशनी बन गई, और उनसे सारे अंधेरे छुट गए और सारी जुल्मतें छुट गईं, और खैरें और बरकतें उनकी चौखटों, उनके दरों को मालामाल कर दी। अल्लाह के वली अपना मुशाहदा, अपना तजर्बा बताते हैं कि जिसने 200 दफा सूरत इखलास पढ़ी, अल्लाह पाक उसको हमेशा खैरों से नवाजेंगे और बरकतों से नवाजेंगे।